اب دنیا میں تو ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا، چاہے وہ فرعون تھا، فرعون آج بھی دیکھو کتنے سال ہو چکے ہیں، ہزاروں سال ہو گئے مصر کے اندر ان کے جو وہ بڑے بڑے آپ نے دیکھے نا وہ احرام مصر ایسے بنے ہوئے. ہماری تو بلڈنگیں ہم کتنی اچھا سیمنٹ استعمال کرتے ہیں، یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ 20 سال بعد 30 سال بعد بلڈنگیں ختم ہو جاتی ہیں. اور وہ جو احرام مصر جو بنایا گیا ہے یہ کوئی فرعون تھے بہت زیادہ، کوئی کہتے ہیں 22 فرعون تھے یا کتنے تھے ان کے، یہ بادشاہ تھے. تو آخری فرعون جو تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جو ہے وہ اس کو مارا گیا تھا. تو یہ فرعون جو غرق ہوا تھا. تو دنیا میں ہر دور میں فرعون گزرے ہیں، یعنی یہ بادشاہ جو ہوتا ہے یعنی وہ بادشاہ تھے اور وہ بھی اپنی رعایا کے ساتھ اس طرح ہوتے تھے کہ ان کے ذہن میں وہ یعنی ایک قسم کا خدائی دعویٰ کرتے تھے. یہ آج کل تو دیکھیں جن کے پاس اربوں روپے ہیں، کتنے لوگوں کے پاس پیسہ ہے، اور یہ پیسہ جو ہے یہ بھی اصل میں ایک قسم کی فرعونیت ہی ہے. ایک بندہ اتنا بڑا ہو جب پیسہ جمع کرتا ہے آخر میں آپ دیکھتے ہو کئی جگہ پہ اب تو ہر چیز جو ہے ویڈیو کی شکل میں آ جاتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ ایک عرب شہزادہ تھا، وہ مر گیا تو اس کو گاڑی کے اندر، اس کی سونے کی گاڑی ہے یہ کیا تھی، اسی گاڑی کے ساتھ گاڑی میں اسی کو اندر قبر میں دفن کیا گیا. تو یہ جو آج ہماری اصل میں مسلمانوں کی جو ناکامی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو پیسہ اتنا زیادہ ان کے پاس ہے، انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہمارے لیے. جیسے یونیورسٹیز ہوتی ہیں، تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، تعلیم کے نام پہ تو خرچ ہی نہیں کرنا ہم نے. اب بہت سارے ممالک ہیں جن کے اندر ہمارے ملک کے اندر ایک سیدھا سا میں چھوٹے آپ بچوں کے حساب سے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ سمجھ لیں کہ 2% ہمارے یہاں خرچ ہوتا ہے، 2% بولتے ہیں، وہ بھی جو پیسہ آتا ہے نا 2% کے حساب سے. اور جیسے کوئی ممالک ہیں ان میں 20% خرچ کرتے ہیں، کسی میں 18% خرچ کرتے ہیں. تو ہمارا ڈفرینس کیا ہے؟ اور 2% جو ہمیں ملتا ہے وہ بھی 2% میں سے بھی وہ کدھر جاتا ہے؟ اسکولوں پہ تو نہیں لگتا، وہ کسی کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. ہم بیسیکلی کیا ہو چکے ہیں، ایمانداری ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہے. اب پہلے قومیں ہوتی تھیں جو انہوں نے یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے یا وہ کوئی یہ عمل نہیں کرتے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. ان کو یہ تھا کہ انہوں نے جیسے بہت ساری ایسی قومیں تھی کہ وہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی عیب تھے، گناہ تھے، ناپ تول میں کمی کرنا. یہ بھی اب یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کے اوپر قومیں غرق ہوئی. ہمارے ہاں دیکھو آپ، ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب تک کنڈا نہیں لگے گا ہمارا کام نہیں ہوتا، ہر کام کے اندر. اب یہ انگریز جو یورپ والے لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ انہوں نے اصل میں جو ایمانداری تھی، جو ہمارے کام تھے سارے انہوں نے لے لیے. ہم قائد اعظم کے بارے میں ایک بات پڑھتے ہیں. قائد اعظم گئے لندن میں تو انہوں نے وہاں ایک یونیورسٹی کے اندر داخلہ لیا، تو اس میں جو دنیا کے مشہور ترین لوگوں کے نام تھے ان میں سب سے اوپر کس کا نام تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تھا. حالانکہ وہ انگریز لوگ ہیں لیکن انہوں نے سب سے اوپر کس کو رکھا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. تو گویا ان لوگوں نے ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ انہوں نے پکڑا اور ان کی کامیابی. آج وہ لوگ کہاں پر ہیں؟ آج وہ لوگ ہیں مریخ پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ لوگ مریخ پر خیمہ لگا رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہے نا زمین پر ہمیں چلنا بھی نہیں آیا. ہم آج بھی وہی ہماری عادات ہیں. ہم لائن میں کھڑا ہونا اپنی کہتے ہیں کہ ہماری عزت خراب ہوتی ہے. ہم نے سگنل پر رک گئے تو بھائی ہمارا ٹائم برباد ہو گیا، حالانکہ ہمارے پاس ٹائم کی قدر ہی نہیں ہے. ادھر سے ہم کیا کریں گے؟ سگنل توڑیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اور ادھر جا کے ہم بیٹھ کے موبائل پہ بیٹھ کے
پورا دن ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جی ہماری جو ہے اپنا ٹائم برباد کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، باتیں ہیں، یہ ہم نے ان کو اصل جو کامیابی کیا تھی، جو میں بات آپ سے کر رہا تھا، جو فرعون والی بات. تو یہ جو آج کل دیکھیں پیسہ مسلمانوں کے پاس جتنا ہے اتنا، یہ سارا تیل کا پیسہ کتنا ہے، سب یہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ لوگوں نے ایسے بڑے بڑے ٹاور بنا کے رکھے ہوئے، دینا کسی کو نہیں ہے، دینا کسی کو نہیں ہے، جمع مائنس کرنا ہے کہ. اور انگریز کیا کر رہے ہیں؟ انگریز ہمیشہ تقسیم کرتا رہتا ہے. ہم انگریز کیا کر رہے ہیں؟ وہ تقسیم کرتا رہتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جمع مائنس. میرے پاس کتنے پیسے ہیں، کتنے کم ہو گئے، کتنے بڑھ گئے، کتنے کم ہو گئے، کتنے، ہم اسی چکر میں لگے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تقسیم کرو. زکوٰۃ کیا ہے؟ تقسیم کرو. صدقہ کیا ہے؟ تقسیم کرو. تو یہ جو دنیا داری سے ہماری محبت ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھو اب یہ پولیو کی ہم دیکھتے ہیں بات. پولیو کے کتنا پیسہ آتا ہے، کون دیتا ہے، کدھر سے آتا ہے؟ تقسیم ہو رہا ہے نا، کوئی نہ کوئی اس کے پیسے کو دے رہا ہوگا. اگر اسی پیسے کو جمع کریں تو کتنا پیسہ ہے یہ. تو یہ تقسیم کرنے والی سوچ ہمارے اندر سے ختم ہو گئی. ایک بندہ مر جاتا ہے، اس کے بیٹے جو ہے نا ساری زندگی وہ پیسے کو حلال ہے حرام ہے، بس پیسہ ہونا چاہیے، کماتا ہے کماتا ہے کماتا ہے، اور اینڈ کیا ہے؟ وہ پیچھے وہ جو سونے کی بیگ ہے وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو بچے جو ہے نا وہ بیچ میں سے پھر بچوں کے کام آتی ہے. جو آپ نے کھا لیا، جو آپ نے پہن لیا وہی آپ کا ہے، باقی جو رہ گیا وہ آپ کا نہیں ہے، وہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھائے گا. تو جہاں تک ہماری جو اس وقت حالت ہے، وہ میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی وہ کی تھی ضیاء الحق سے، پھر میں آیا مشرف پہ، عمران خان پہ، پھر فرعون پہ آیا. اور بات یہ تھی کہ بیٹا دنیا میں جتنے بھی لوگ بڑے بڑے گزرے ہیں، جن کے نام ہے شداد ایک بادشاہ تھا، اس کے بارے میں آتا ہے اس نے دنیا پر جنت بنائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بنانے دی، اور کہتے ہیں کہ اس نے اس کو موقع دیا، لیکن اس نے ایک جگہ پر آ کر غلطی کی، اللہ کے رول کو وہاں اس نے اس کی وائلیشن کی. وہ کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ یہ جہاں اس کو سونا مل رہا تھا دنیا کے کسی بھی کونے میں، وہاں سے یہ سونا لے کر آ رہا تھا. تو ایک جنگل میں یا کہیں اس کو پتہ چلا کہ جی وہاں پر ایک بڑھیا ہے، اس کے پاس کچھ سونا ہے یا اس طرح کی کچھ بات، گیا اس نے وہاں سے ان سے زبردستی لیا، کیسے کیا تو اللہ کو وہ بات، تو اس کو جو ہے زمین پر اترنا بھی نصیب نہیں ہوا. تو اس کی روح کیسے قبض ہوتی ہے کہ وہ گھوڑے سے نیچے اترنے کی کوشش کرتا ہے، نہ وہ زمین پر ہوتا ہے نہ اوپر ہوتا ہے، اور اس کی روح وہیں پہ قبض ہو جاتی ہے. اور اس نے دنیا پر جنت بنائی. آج ہمارے گھر جو بن رہے ہیں یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. آج تو کتنی مشینری ہے، بجلی ہے، اس وقت تو بجلی نہیں تھی. تو یہ جو فرعونیت والی سوچ ہے، ہر دیکھیں 20 سال بعد دنیا تبدیل ہو جاتی ہے. ہر 20 سال کے بعد آپ دیکھیں، آج آپ 5 سال بعد 10 سال بعد بچہ اپنے ابو کی قبر بھول جاتا ہے. 10 سال بعد جا کے اپنے ابو کی قبر دیکھیں وہ قبر ہی نہیں ہے. تو 20 سال کے بعد کون کدھر چلا گیا؟ تو آپ وہ جو 4000 سال موسیٰ علیہ السلام کے ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں بھی کوئی 1500-2000 سال کا فرق ہے. تو اب جو دنیا ہے اس وقت، جس کا کیا بنے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال